علماء دین کہتے ہیں کہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کے ساتھ بھی بے تکلفی کی باتیں نہیں ہو، نامناسب چھاپ لگ جائے گا. اور اس کے امثال لکھے ہیں علماء کرام نے. یہاں تک لکھا ہے کہ خصوصی فعل جو میاں بیوی کا ہے وہ حیوانات کی موجودگی میں بھی مناسب نہیں، انہیں بھی ضرر پہنچتا ہے یا ان پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات ان کاموں کے لیے پیدا کی کہ حلال منکوحہ سے دینی حدود و آداب کے مطابق آپ تعلق اندھیرے میں رکھیں. اللیل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتہا تدوم. یہ اللہ نے پردہ پوش پیدا کیا ہے. حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی ایک بڑے محدث گزرے ہیں جو قافلہ حق کے سالار فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور حدیث کے استاذ تھے. ان کی بخاری کی شرح اردو میں جمع کی گئی ہے ایضاح البخاری. اس میں حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ جو لوگ احتیاط نہیں کرتے اور دن رات بیوی سے ملتے ہیں ان کی اولاد میں پھر آگے چل کر حیا کا فقدان ہوتا ہے. از مکافاتی عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو از جو. ایسا زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور بیوی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بھی کھا. اس نے کہا وہ بیٹا باہر گیا ہے ابھی آ جائے گا اگر وہ دیکھ لے. کیا سوچتا ہو کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھانا. اب تو وہ کہتے ہیں میری نہیں ہضم ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کھا سکتی. عجب سا زمانہ ہے اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے یہی رونا رویا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، جائز ہے. میاں بیوی اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ اولاد پر نیک اور اچھے اثرات مرتب ہو. رات کے وقت یا دن کے وقت دونوں اوقات میں صبح اور شام بیوی سے جماع جائز ہے، منع نہیں ہے، مگر احتیاط بھی کوئی چیز ہے. وہ ایک تھانیدار نے ایک جوڑے کو پکڑ لیا. تھانیداروں میں بڑے قابل لوگ ہوتے. میں نے اس محکمے میں بڑے غیرتی لوگ دیکھے اور وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ کھلے بندوں ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ تو میاں بیوی ہے. کہا یہ بات تو ان کو معلوم ہے، سب کو معلوم نہیں ہے. میں اپنے علاقے میں بدچلنی کو رواج نہیں دوں گا. یہ تو میاں بیوی ہے. اس طرح ایک لڑکا کسی لڑکی کو باہر لے آئے گا اور کبھی اس کے قریب ہوگا کبھی اس کو اپنی طرف کرے گا. تو اس نے کہا یہ میاں بیوی ہونا یہ تو کم لوگوں کو پتا ہے، اکثر لوگ اس سے کیا اثر لیں گے. اور باقاعدہ اس نے اس پر ایکشن لیا اور ان کو سزا دلوائی. ایس ایس پی کو کہا اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہی سے میری ریزائن ہے، میں آئندہ کام نہیں کروں گا. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے پولیس افسران میں بھی بڑی غیرت کے ستارے دیکھے. ایک تھانیدار سے ملنے ہم گئے، نیک صالح تھا، صحیح العقیدہ اور توحید و سنت کی مساجد کا بڑا دفاع کرتا تھا. خدا کے کھڑا ہو جاتا تھا، بڑا نیک. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. رات کو ہم گئے ان کے تھانے پہ. وہ قریب میں گشت پہ تھا، فوراً آ گیا. پھر 2-3 اور تھانداروں کو ٹیلی فون کیا کہ مفتی صاحب آئے، آپ آ جائیں. تو ان میں ایک تھاندار زیادہ جاننے والا تھا. اس نے آتے ہی کہا ابھی تک کچھ منگوایا نہیں ہے حضرت کے لیے. تو اس نے بڑے معصومیت سے جیب سے 200 یا 300 روپے نکالے. کہا میری تنخواہ میں سے تو یہ بچے، اس کی کوئی چیز آ جائے گی. اتنا بڑا علاقہ کہ آس پاس کے سارے علاقے میں بڑا علاقہ، ساری پلاٹ سارے یہ وہ ہر جگہ کھڑا رہتا تھا لیکن حرام نہیں لیتا تھا کہ بچوں کو پاخانہ نہیں کھانے دوں گا، ان کو حلال رزق کھلاؤں گا جو مجھے میرے عہدے کے ساتھ ملتا ہے.
میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا. یا اللہ صرف مسجد اور مدرسے نہیں، دنیا کے اور میدان میں بھی آپ سے ڈرنے والے ہیں. میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، میں نے اس کو اشارہ کیا، اس نے جھٹ پٹ گاڑی میں جا کے بہت ساری چیزیں لے آئے. تو یہ نہیں کہ ہر تھانیدار آرام خور ہے اور ہر پولیس افسر چور ہے. اگر ایسا ہوتا تو کب کی یہ زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا. بے شک وہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں اکثریت انہی کی ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی برے قوم قبیلے کو بنیاد بنا کے افراد کو برا کہنا جائز نہیں. کیوں؟ کافر اقوام میں نبی پیدا نہیں ہوئے کیا؟ آزر کافر ہے اور ان کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر پیدا ہوئے. اور کسی نیک گھرانے اور قبیلے کے ہر فرد کو نیک سمجھنا یہ بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام پیغمبر ہے اور ان کا بیٹا کنعان کافر ہے. عقیدے اور اعمال کا اعتبار ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. اور یہ یقینی بات ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. قرآن شریف میں 2 پیغمبر، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہے، وقت کے پیغمبر مرسل ہے. بڑی آزمائش و ابتلاءات کے بعد والد، برادران، اہل خانہ شام سے مصر پہنچے. حضرت بڑا خوش ہے، بڑی دعائیں مانگی، لیکن اخیر میں کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے. اور سلیمان علیہ السلام کے تاج و تخت، شاہانہ چہل پہل، جن اور انس، فضا اور ہوا کی حکومت و سلطنت قرآن بیان کرتا ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اسی چہل پہل کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چوینٹی سے گفتگو ہوئی. حضرت بڑے خوش ہوئے اور فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. خدا توفیق دے کہ جو آپ نے احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ کیے ان کا شکر کروں. وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسے اعمال کروں جو آپ کو پسند ہو، آپ کو راضی کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یہ مہربانی کیجئے کہ مجھے اچھے اور نیک لوگوں میں رکھیے.